آج شیخ المتقدمین والمتاخرین غوث الثقلین قطب الکونین آل حسنین نجیب الطرفین شریف النسبین قطب الاقطاب سید الاولیاء پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہباز اعلیٰ مکانی محبوب سبحانی غوث صمدانی فیوز یزدانی ابو محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک معرفت سے لبریز مکتوب کی وضاحت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے برادر عزیز، جب آسمان شہود پر فیض کے بادل پھٹ جانے سے یہدی اللہ لنورہ من یشاء چمکنے لگے، آسمان شہود غوث اعظم فرماتے ہیں جب آسمان شہود پر، آسمان شہود تو شہود ہے کیا؟ تو بس اتنا سمجھیے، حق تعالی کا مشاہدہ اس حیثیت کے ساتھ کرنا کہ سالک تعینات کے مرتبے سے اور وہمی صورتوں کی منزلوں کو پار کر کے، عبور کر کے، گزر کر کے توحید عیانی یعنی عیا توحید کے مقام پر پہنچے، اور تمام موجودات کی صورت میں حق تعالی کا مشاہدہ کرے اور غیریت کو بالکل دور کر دیں، جس چیز پر نظر ڈالے حق ہی حق کو دیکھے، غیر کو نہ دیکھے، یہ شہود ہے۔ اور غوث اعظم فرما رہے ہیں آسمان شہود پر، جب آسمان شہود پر فیض کے بادل پھٹ جانے سے یہدی اللہ لنورہ من یشاء چمکنے لگے، فیض کے بادل پھٹ جانا، بادل پھٹ جانا کسے کہتے ہیں؟ تو بارش ہوتی ہے تو کبھی کبھی بادل پھٹ جاتے ہیں، یعنی ایسی بارشیں ہوتی ہے جیسا کہ آسمان سے نہر پھٹ چکی ہو، گویا کہ آسمان سے ایک نہر کھل گئی ہو، تو اس کو بادل پھٹنا کہتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے اپنے فصیح و بلیغ انداز میں تشبیہ دے کر کے سمجھایا کہ جب آسمان شہود پر فیض کے بادل پھٹنے سے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ قرآن کریم کی آیت کا فیض چمکنے لگے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے،
تو یہ اس آیت کا فیض چمکنے لگے، آیت کی روشنی چمکنے لگے۔ اور آگے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء چمکنے لگے، اور عنایت یختص برحمتہ من یشاء کی طرف سے وصل کی ہوائیں چلنے لگے، یعنی یہدی اللہ لنورہ من یشاء چمکنے لگے، اور عنایت اللہ رب العزت کی عنایت یختص برحمتہ من یشاء یعنی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے، اس عنایت کی طرف سے، اس یختص برحمتہ من یشاء کے رخ سے عنایت کی وصل کی ہوائیں چلنے لگے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور گلشن قلب میں انس کے پھول کھلنے لگے۔ ایک جب آسمان شہود پر فیض کے بادل پھٹ جانے سے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کا نور چمکنے لگے، اور عنایت یختص برحمتہ من یشاء یعنی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اس عنایت کی طرف سے، اس عنایت کی سمت سے، اس عنایت کے رخ سے وصل کی ہوائیں چلنے لگے، اور دل کے گلشن میں محبت کے پھول کھلنے لگے، عشق کے پھول کھلنے لگے، پیار کے پھول کھلنے لگے، اور روح کے گلستان میں ذوق اور شوق کے بلبلیں، ذوق کسی چیز کو پانے کا ذوق اور شوق، ذوق اور شوق کی بلبلیں یا اسفا علی یوسف کے نغمات سے ہزار داستان کی طرف ترنم ریز ہو۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ روح کے گلستان میں ذوق اور شوق کے بلبلے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کر دیا گیا، آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بیچ میں جدائی ہوئی، تو حضرت یوسف کی محبت میں جس تڑپ کے ساتھ، جس سچی تڑپ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ہائے افسوس، تو اسی وہی تڑپ آپ کی روح میں شوق اور ذوق کے بلبلے جو ہیں اٹھنے لگے، اور اس کے نغمات سے ہزار داستان کی طرح ترنم ریز ہونے لگے، اور اشتیاق آگے ارشاد فرماتے ہیں اور شوق کی آگ جو ہے عالم اسرار میں مشتعل ہو، یعنی وہاں عالم سرائر میں آگ بھڑک اٹھے، اور فکر کے پرندے عظمت کی فضا میں، فضائے عظمت میں، بارگاہ عظمت کی فضا میں انتہائی پرواز کے باعث بے بالو پر ہو جائے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اشتیاق کی آگ عالم اسرار میں مشتعل ہو، اور شوق اور ذوق اور طلب کی آگ وہاں جو ہے بھڑک اٹھے، اور فکر کے پرندے، خیال کے پرندے، سوچ کے پرندے اس بارگاہ عظمت کی فضا میں انتہائی پرواز کرنے کے باعث کی وجہ سے بے پالو پر ہو جائے، یعنی اپنا دم توڑ دے، جہاں جس کے آگے اس کی خیال کی جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی وراء الورا، فضائے عظمت میں وراء الورا پہنچے ہو جائے، اور بڑے بڑے اہل عقل، اہل دانش، اہل سمجھ وادی معرفت میں یک بیک گم ہو جائے، اور عقل و خرد کے ستون ہیبت سے، صدمہ سے لرزنے لگ جائے۔
غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وقت جو کوشش کی کشتی ہے، جو قصد کی کشتی ہے، جو عزائم کی کشتی ہے، ما قدر اللہ کا قدر ہی کہ سمندر میں اتر جائے، یعنی کہ آپ کوشش کرنے لگ جائے اس کے پانے کے لیے جد و جہد میں لگ جائے، اور کہاں جد و جہد کرنے جا رہے ہیں؟ اس سمندر میں جس کے لیے کہا جاتا ہے ما قدر اللہ کا قدر ہی، کہ بے شک انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کا حق ہے، اور کوئی اس کی ویسی قدر کر ہی نہیں سکتا جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کہتے اس سمندر کے اندر اتر جائے، اور غوث پاک فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اس آیت کا ترجمہ ہے اور وہ کشتی انہی موجوں میں پہاڑ کی طرح لے کر تیر رہی تھی، یعنی وہ جو آپ محبت میں طلب کی کوششوں کے ساتھ، محبت میں عشق کی آتش کے ساتھ، عشق کی آتش کی کوشش کے ساتھ جب آپ وہاں کھڑے ہوگے تو وہ کشتی انہی موجوں میں پہاڑ کی طرح لے کر تیرتی ہوگی۔ اور اس آیت کے فیض حاصل کرنے کے بعد اس کی فیض کی ہواؤں کے ساتھ حیرت کی موجوں میں بڑھنے لگے۔ جب اس اشتیاق، شوق اور عشق و محبت کے ساتھ جب آگے بڑھے تو یحبہم و یحبونہ، یعنی وہ لوگ یحبہم یعنی اللہ انہیں چاہتا ہے، و یحبونہ اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی دریائے عشق کی موجیں اچھلنے لگے، اور بلند بہت اونچی موجیں آنے لگے، اور موجوں میں تلاطم ہونے لگے۔ اس وقت غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ایک زبان حال سے پکارنے لگتا ہے اس وقت کہ ربی انزلنی منزلم مبارکن وانزلنا خیر المنزلین، یعنی اے پروردگار ہمیں اتار مبارک مقام پر، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی ان کیفیتوں کے ساتھ جب وہ اس کی عشق میں مست ہو جائے، جب وہ اللہ کی محبت میں گم ہونے لگے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے، وہاں جو ہے سب زبان حال سے مقام وصل، مقام عشق کے جو ہے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت قرآن کریم کی غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، یعنی جن کے لیے ہماری جانب سے اچھائی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، اس کی عنایت حاصل ہوتی ہے، پھر اس مقام پر اس آیت کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہی فی مقعد صدق، یعنی اچھے ٹھکانے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور انہی کے لیے جو ہے اس عظیم معرفت کے سمندر سے ساحل جودی پر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اتارتا ہے، اور بادائے الس کے جو مستان لوگ ہیں ان کی مجلس میں پہنچاتا ہے، جو اس رب تعالیٰ کی صوت سرمدی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، کہ دسترخوان نعمت کو سامنے بچھاتا ہے۔ یہ آیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کا بدلہ بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں اس دسترخوان، یعنی تم بہترین سے جو بہتر کیے ہو اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس نعمت کے دسترخوان کو سامنے بچھاتا ہے، اور خم خانہ قرب میں اور میکدہ قرب میں اور قرب کے میکدے میں بِأَيْدِي صَفْرَةٍ، کہتے ہیں پاکیزہ ہاتھوں سے، بِأَيْدِي صَفْرَةٍ،
اور کھلانے والے پاکیزہ ہاتھوں سے اللہ رب العزت یعنی پہلے تو وہاں نعمتوں پہ نعمت عطا فرمائے گا، اور وہ نعمتیں کس سے عطا فرمائے گا؟ بِأَيْدِي صَفْرَةٍ، قرآن کریم کی آیت سے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہاتھوں سے آپ کو جو ہے جام پلائے گا۔ اور کیا جام پلائے گا؟ تو آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی ان کا پروردگار انہیں شراب طہورا پلائے گا، انہیں شراب طہورا کے جام پلائے گا۔ اور اس آیت کے فیض سے جام وصول کا دور چلاتا رہے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے وہاں نعمتیں اور ملک عظیم، اور اس وقت جب تمہیں مشاہدہ ہوگا تو تم بہت ساری نعمتوں کا مشاہدہ کرو گے، اور عظیم بادشاہت کا جو مشاہدہ کرو گے، اور اس کی حکومت اور ابدی دولت دائمی کا مشاہدہ آپ کو ہوگا۔ تو غوث اعظم یہ کچھ احوال کی باتیں اپنے مکتوب میں تحریر فرما رہے ہیں۔ اس مکتوب کو جو ہے غور سے سننا اور غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہونے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔